تو دیکھو جو ان کا مسلک ہے ان پہ جچتا ہے. آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو. اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو بھی برے الفاظ سے یاد کرنا جائز نہیں ہے. آپ اپنے متفقن علیہ عقیدوں کو تحقیقات کی بیس پہ برباد مت کرو, ورنہ اللہ آپ سے علم کا اور عمل کا نور چھین لے گا, آپ سے نمازوں میں خشوع چھین لے گا اللہ تعالیٰ آپ سے. بہت سخت علماء نے لکھا ہے اس بارے میں, کسی صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے بے ادبی ٹپک رہی ہو, اس سے اللہ عمل کا نور چھین لیتے ہیں. عمل نہیں چھینتے, نور چھن جاتا ہے عمل کا. جو بھی صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا, آپ کو اس کی نماز میں کبھی خشوع نظر نہیں آئے گا, اس کے چہرے پہ کبھی نور نظر نہیں آئے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. چاہے حضرت اچھا خلاف بولنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کھل کے بولتا ہو, دائیں بائیں بھی گھماتا ہے نا. حضرت ابو سفیان نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, لیکن جب توبہ کر لی تو نبی نے بڑا پروٹوکول دیا ابو سفیان کو. توبہ کر لی نا انہوں نے, توبہ کر لی. حضرت عمر بھی تو حضرت نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے, لیکن جب توبہ کر لی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کا تو ارادہ قتل کا تھا اور یہ تھے اور وہ تھے. بھائی جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا, معاف. اور صرف خالی پیلی کی توبہ نہیں کی ہے, حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے کہ جو میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا, اب میں لڑائی کے میدان میں لڑ کر اس نقصان کی تلافی کروں. ذرا دیکھیے کہ یہ دشمنی جو تھی, یہ دشمنی تھی کب سے. متوجہ رہیے گا, اگر آپ اتنے روحانی معراج کے سفر میں ہیں تو کچھ حقائق تاریخ کی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں. آئیے دیکھیے کہ یہ حسین ابن علی کا قتل جو تھا, یہ صرف ایک انکار بیعت تھا. اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کا قتل اگر بیعت کی وجہ سے ہوا تو پہلے ہمیں تاریخ سے پوچھنا پڑے گا کہ یزید کے باپ کے حسین کے باپ سے تعلقات کیسے تھے. اگر یزید کے باپ کے حسین کے ساتھ باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے, یہ دشمنی نئی نہیں پرانی ہے. بزرگان تشریف فرمائیں, یہ دشمنی ابھی نہیں شروع ہوئی, یہ پچھلی نسل سے. جب ہم نے مورخ سے پوچھا کہ کیا یزید کا باپ حسین کے باپ کا قائل تھا, اس نے کہا نہیں, جنگیں ہوئی تھی. ہم نے کہا اچھا ہو سکتا ہے یہ دشمنی باپ سے شروع ہوئی ہو, لیکن مورخ کے چہرے پہ پسینہ آیا. اس نے کہا دشمنی باپ سے شروع نہیں ہوئی. یزید کا دادا حسین کے دادا کا مخالف تھا. تو صاحبان بات تو بڑی آسان ہو گئی, قتل حسین کی کھوج لگانی تو بڑی آسان ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمنی صرف انکار بیعت کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یہ دشمنی پرانی چل رہی ہے. میرے سامنے انتہائی خوش عقیدہ افراد تشریف فرما ہے, اور زیادہ آسان ہو گیا. اگر یزید کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے ہوتے, حسین کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے ہوتے, شاید دشمنی کی وجوہات تلاش کرنے میں ہمیں دقت ہو جاتی. آسانی یہ ہو گئی کہ یزید کے دادا کا جس شہر سے تعلق تھا, حسین ابن علی کے دادا کا بھی اسی شہر سے تعلق تھا. ہم نے اور تاریخ میں گہرائی میں جا کے کہا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیا تھی. کیا یہ دشمنی کسی پراپرٹی, کسی جگیر کی وجہ سے تھی؟ کیا یزید کا دادا جو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں, اور حسین کا دادا کہتا تھا میں نہیں. دشمنی کی وجہ تھی محمد رسول اللہ. دشمنی تو اس سے پہلے بہت پیچھے تک بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی. چلے مکہ سے شروع کر لیتے. سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یزید کا دادا, اس میں کوئی شک ہے؟ آپ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ, میں تاریخی حقائق پڑھنے لگا. اس نے جنگ بدر رسول کے ساتھ, احد رسول کے ساتھ, 3 سال تک رسول کا سوشل بائیکاٹ, رسول کو مکے میں رسول کا عرصہ حیات تنگ کر دیا. اس نے رسول کو شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور کرنے میں اس کا کردار, بہت ظلم کیے اس نے. لیکن اب تاریخ میں زیادتی یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا. کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے اہل بیت کو ماننے کے لیے, دانتوں کو پسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لیے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل تھی, قرآن میں ایک ہی صورت آئی, کافرون.
مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو اللہ ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ کافروں کی کوئی دوسری کیٹیگری نہیں، ایک ہی ہے کافرون۔ کافر کافر ہی ہوتا ہے۔ مسلمان کی ایک شکل نہیں، دو۔ خدا نے صورتیں بھی دو بھیجی، ایک مومنون، ایک منافق۔ منافق یہودی یا عیسائی کو نہیں کہتے، یہ ہے مسلمانوں میں ہی۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، منافق بیٹھتا مسلمانوں میں ہی ہے۔ ظاہر اسلام والا ہوتا ہے، باطن کافر والا ہوتا ہے۔ غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے، کیا کہنے بابا، بے شک بے شک، معصوم باطن کے اندر بھی جھانک لیتا ہے۔ رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آ گئی، اللہ نے نام نہیں بتائے تھے، نشانیاں بتائی تھی۔ کیا کہنے بابا، رسول بھی نشانیاں بتاتے۔ آخر ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں، خدا روزانہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے، یہ منافق یہ منافق یہ منافق، کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے؟ رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے، ابھی سے اسلام کا دائرہ رک جائے گا۔ چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جہاں کہیں محفل میں منافق کی تلاش کرنی ہو، میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا فضائل علی سے۔ دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، جو قریب بیٹھو تم قریب رہنا، رسول کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ علی کی دشمنی چاہے بھی تو کوئی سینے میں چھپا نہیں، جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ منافق کا چہرہ بتا دے۔ اب خدا نے صورتیں دو بھیجی، مسلمون نہیں، مومنون منافق۔ اب دیکھیں یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی۔ ہمارے پاکستان کا بہت بڑے مولا کے منظور نظر ذاکر اہل بیت جناب ناصر سیال صاحب مجلس میں تشریف فرمائے سعادت کہ علماء اور ذاکرین کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو بولنے کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ اب یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ دشمنی شروع ہوئی جب یزید کا دادا فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا۔ اب میرے جو قوم کے بچے بیٹھے میں ان کے لیے حقائق پڑھنے لگا ہوں۔ مسلمان کیوں ہوا کہ پورا مکہ مسلمان ہو رہا تھا۔ اب ذہن میں محبت رسول نہیں تھی، جس پہ کوڑا پھینکا تھا، جس کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس کو تنگ کر کے شہر سے نکالا تھا، آج بہت بڑا لشکر لے کے آ گیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ انسانی کھوپڑیاں گریں گی، خون کی ندیاں بہیں گی، پرانے دشمنوں سے پرانی دشمنیاں لے گا، لیکن وہ سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوا۔ وہ گزرتا ہوا کہہ رہا تھا خوف کی وجہ سے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے کام اور امور سر انجام دو، میں بدلہ لینے نہیں آیا، معاف کرنے آیا۔ آج آپ کی یہ آج ظہرین کی بات کی یہ مجلس سنیں گے اور پھر مغربین کی مجلس کا تسلسل اسی سے قائم ہوگا اور پھر آپ کو سلام ہوگا اور یہیں سے ہم اپنی محبت اور عشق کے سفر کا آغاز رکھیں گے۔ اب جب وہ صبح سے لے کے شام تک رسول کے پاس جو بھی آتا معاف کیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے خلاف اشعار لکھتا تھا، معاف کیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے آپ پہ پتھر مارا تھا، چلے معاف کیا۔ اسے گھر میں خبر پہنچی کہ رحمت للعالمین نام ہی کا رحمت للعالمین نہیں، وہاں پر
پرانے دشمنوں کی فہرست نہیں نکلی. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں سے دشمنیاں لیتا. اس کے پاس اقتدار ہے لیکن یہ دشمنی نہیں لے رہا, لیکن یہ نظریے کا فرق تھا. وہ سمجھتا تھا یہ بادشاہ ہے لیکن وہ حقیقت میں رسول تھا. رسالت میں آپ نے کہا اسے بھی معاف کرو, اسے بھی معاف کرو, اسے بھی معاف کرو. کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی, کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی جا رہے. اس کو خبر مل گئی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے. اس کا قصور میرا بڑا ہے. میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا کا کلیجہ چبایا. دشمنی کی وجہ سننا, خدا نہ دشمنی کی وجہ سننا. میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے. ہم نے تو اس پہ بہت تنگیاں اور بہت سختیاں بیٹھ جانا کی تھی. لہذا کیا ہوگا؟ متوجہ ہے بات کی جانب؟ گفتگو پسند ہے, یہ بات شروع رکھی جائے. شام کے وقت یہ دربار رسالت میں آیا. دربار رسالت میں خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے وہ خود آ رہا ہے. یہ رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا. اب آج یہ سردار کی حیثیت سے نہیں, ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہے. آج یہ مکے کا سردار بن کے نہیں, رسول کے سامنے ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا. اب یہ نظر رحمت کا منتظر تھا کہ رسول کیا فیصلہ کرتے. مورخ نے لکھا کہ رسالت مآب نے سر اٹھایا, اس کی طرف دیکھا. اب چہرے پہ وہ صبح والی رحمت نہیں, نہ مسکراہٹ. رسالت مآب نے اس کو دیکھ کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب یہاں سے دشمنی شروع ہونے لگی ہے. یہ جو رسول نے کہا تھا نا جا میں نے تجھے آزاد کیا, یہ کسی عام شخص کے لیے نہیں, اس کے لیے تھا جو مکہ میں بلا شرکت غیر سرداری کر رہا تھا. اس کے لیے کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ جملہ نہیں تھا, یہ اس کی شخصیت کا قتل تھا. وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش مجھے عبداللہ کا بیٹا فتح مکہ پہ قتل کر دیتا, مجھے یہ شرمندگی کی موت نہ دیتا. کہ اس نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. وہ جب بھی مکہ کی گلیوں سے نکلتا تو وہ لوگ جو اس کی سرداری کی وجہ سے ڈرتے تھے اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا. دشمنی کی وجہ سنو گے تو نتیجے پہ تمہاری روحیں خوش ہو جائیں گی. رسالت مآب نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یہ گھر میں گیا, حسرت سے ہاتھ کر رہا تھا, کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ محبت کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں, یہ مجھے تخت پہ بٹھائے گا, عزت دے گا. اس نے مجھے ذلیل کرنے کی انتہا کر دی کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب مجبوراً کلمہ پڑھ چکا تھا, واپس جا نہیں سکتا تھا. اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا. اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ اب مکہ میں نہ رہنا, جتنی دیر مکہ میں رہو گے ذلت کی موت مرو گے, کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا. مدینہ چلے جائیں نہ, مدینہ بھی نہ جانا. اس کی نسل شام منتقل ہو گئی اس ذلت کے ایک تانے کی وجہ سے. ابو سفیان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی. اس کا میرے بعد تخت ملے, تاج ملے, اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور میری روح کو سکون دینا چاہو تو اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, فضائل. بیٹا باپ کی, اور عربوں میں کینہ مشہور تھا. عرب پرانی دشمنیاں لینے میں مشہور تھے. ان کے دلوں میں اونٹ کی طرح کینہ ہوتا تھا. یہ اونٹ کی طرح بغض رکھتے تھے, اور اونٹ کا بغض مشہور ہے حیوانوں میں. اس پہ صحرا میں اگر مالک حملہ کر دے تو یہ تنہائی کا انتظار کرتا ہے, یہ بدلہ ضرور لیتا ہے. عرب اونٹ کھاتے تھے, اور یہ رسول نے حدیث باقاعدہ کہی ہے کہ انسان جس کا گوشت زیادہ کھاتا ہے اس کی خصلتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ باقاعدہ شریعت میں ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے کس جانور کا گوشت کس مقدار میں کھانا ہے تاکہ اس کی خصلتیں زیادہ نہ آئیں.